وحبيب قلوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أحبته التجميل الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا عاصر إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صلى الله عليه وسلم. ہمارے درمیان سے رخصت ہو چکے عزیزوں، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ امام شہید ہونے سے پہلے ہمارے امام اور آج بھی ہمارے امام ہیں. رسول اسلام کی حدیث ہے کہ جس کو میں نے اپنا عنوان سخن قرار دیا ہے، اس کو یہ ارشاد ہو رہا ہے. رسول فرما رہے ہیں کہ جو کوئی بھی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر نہ جائے اس کی موت جاہلیت کو ہو. اپنے زمانے کا IAS آفیسر ہو، اپنے زمانے کا بہت بڑا نماکان ہو، اپنے زمانے کا بہت ہی اچھا پولیٹیکل لیڈر ہو، لیکن وہ اپنے زمانے کے امام کو اگر نہیں جان رہا ہے وہ اپنے زمانے کا سب سے زیادہ شخص. کیا ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے امام کون ہیں؟ کیا ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے امام کون؟ یقیناً ہمارے زمانے کے امام وہ ہیں کہ جو آج بھی زندہ ہیں اور قدرت ہے. یہ ہمارے زمانے کے امام ہیں. دیکھیے یزید کی فوج میں سب نماز پڑھنے والے بھی تھے، روزہ رکھنے والے بھی تھے، قرآن کو پڑھنے والے بھی تھے. ہر کوئی یہ جانتا تھا کہ یہ حسین ہیں، یہ رسول کے نواسے ہیں، یہ امام ہیں. دیکھیے جاننا اور ہوتا ہے، پہچاننا اور ہوتا ہے. رسول نے اپنی حدیث میں یہ نہیں کہا کہ جو کوئی بھی اپنے زمانے کے امام کو جانے بغیر مر گئے. رسول نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گئے. میں فانوس صاحب کو جانتا ہوں، میں چچا کو جانتا ہوں، میں چچا کو جانتا ہوں، میں سب کو جانتا ضرور ہوں لیکن میں پہچانتا نہیں ہوں. اگر میری معرفت ان تک پہنچ گئی، اگر میں ان کو جان گیا، ان کو پہچان گیا، ان کو سمجھ گیا تو میں ایک کامیاب شخص ہوں گا. تو یہاں سے رخصت ہوں گا کہ بھائی میں ان کو جانتا ہوں لیکن ان کو بہت اچھے سے پہچانتا ہوں. بات کرنے میں یہی تو بات آتی ہے کہ میں فلاں شخص کو جانتا ہوں، فلاں شخص مجھے جانتا ہے، لیکن میں اس شخص کو بہت اچھے سے پہچانتا ہوں. تو جاننے میں فرق ہے اور پہچاننے میں بھی فرق ہے. لوگ بس امام کو جانتے تھے، امام کو پہچانتے نہیں تھے. اگر امام کی معرفت دل میں اتر آتی تو شب عاشور و مثل حسین کے ساتھ چلے آئے ہوتے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. امام کی معرفت آ گئی ہوتی. سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ ایک مہینے کے فکر ایک سال کی ایک ماہ کی عبادت سے کیسے افضل ہے؟ ایک عبادت تو بھائی آدمی 17 رکعت روز پڑھتا ہے، اور ایک لمحے کی فکر، ایک گھنٹے کی فکر کیسے ایک سال کی ایک مہینے کی عبادتوں سے افضل ہے؟ تو عبداللہ نے بڑا اچھا جواب دیا، کہا کہ شب عاشور بدھ کے جیسی فکر آپ رکھیے تو انشاءاللہ آپ کی فکر ایک سال کی عبادت سے افضل ہوگی. بے شک بے شک. امام کو جاننے میں نہ لگائیں بلکہ امام کو پہچاننے میں لگائیں. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اور پھر جب ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچان لیں گے، امام کی معرفت اپنے دل میں رکھ لیں گے تو کہیں اور ہم اپنے ہاتھوں کو بلند نہیں کریں گے، اپنے ہاتھوں کو کہیں اور نہیں پھیلائیں گے، بلکہ در اہل بیت پر اپنے زمانے کے امام یعنی امام زمانے سے توسل کریں گے. اپنے زمانے کے امام سے توسل کریں. یقین جانیے جب ہمارا یہ یقین ہے کہ
دیکھتے ہیں تو ہم اپنی دعاؤں کو ان سے کیوں نہیں مانتے؟ دیکھیے سب سے پہلے جو تصور شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے وہ اس بات پہ ڈالتا ہے کہ کہاں امام کہاں ہم، کہاں امام کہاں ہم۔ ابھی وہ امام ہے پردہ ذہن میں ہے، ہم گناہگار ہیں، جن پر صبح سے لے کر کے شام تک آغاز ہوتے تھے گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، کہاں امام کہاں ہم۔ امام کیسے ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ امام خود فرماتے ہیں کہ تم نے کبھی غور کیا ہے جب تم روتے روتے خاموش ہو جاتے ہو جو تمہیں تنہائی میں تسلی دیتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ واہ 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 واہ، تمہارے اندر تمہارے سروں پر دست شفقت پھیرتا ہوں، واہ، تسلیاں دیتا ہوں۔ جب ہمارا امام موجود ہے ہم کو تسلیاں کیا کرتا ہے تو ہم اپنے امام سے کیوں نہ استغاثہ کریں، کیوں نہ دعائیں کریں؟ ہم رات کے وقت اپنے امام سے دعائیں کریں، بستر پر جائیں اور جانے کے بعد دعا کریں کہ مولا آج کے دن میں ہم کو یہ پریشانیاں ہوئیں، اے مولا کل کو ہمارے ہو سکتا ہے زندگی میں یہ پریشانیاں آئیں، اور امام خود فرماتے ہیں کہ تم اپنی پریشانیوں کو ہم سے بتاؤ، اگر صبح ہوتے ہوتے میں نے تمہاری پریشانیوں کا خاتمہ نہ کیا تو مجھے صحرا کا نام رکھیں، مجھے فاطمہ کا بیٹا نہ کہنا، زمانے کا امام نہ۔ واقعات بہت موجود ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو بھی جانا بھی ہے، سنا ہے کہ اس کے بعد بھی ایک مجلس ہے، لہٰذا بہت کم ہی وقت میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ بس ایک عشرے کے بعد ایک علمی مجلس، ایک معرفتی مجلس آپ لوگوں نے حضرات کے درمیان پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو دیکھیے امام سے استغاثہ جب ہم کریں گے تو ہم امام ہماری دعاؤں کو کیسے قبول کریں؟ کبھی آزما کر کے دیکھیے خدا کی قسم، کبھی آزما کر کے دیکھیے، آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا اور امام ہماری مدد کر دیں گے۔ آپ سب کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہوگا کہ آپ کبھی کبھی روتے روتے خاموش ہو گئے ہوں گے، امام خود فرماتے ہیں کہ تمہیں وہ تسلی دینے والا کوئی اور نہیں ہوتا بلکہ میں خود ہوتا۔ اعتبار کا واقعہ ہے کہ اللہ یہ حقیقت بھی ہے کہ جو کوئی بھی امام حسن السلام کے حرم میں 40 روز زیارت عاشورہ پڑھے گا تو امام زمانہ خود اس سے ملاقات کرے۔ تو ایک شخص تھے جن کو بتایا گیا اس بات کو، تو وہ امام کے حرم میں گئے، حرم میں جانے کے بعد امام کے حرم میں جانے کے بعد وہ زیارت عاشورہ کی ضرورت کرنے لگے۔ اب شیطان بھڑکا رہا ہے۔ دیکھیے شیطان کا کہنا یہ تھا کہ جب شیطان خدا کی کارگاہ سے نکالا گیا تو اس نے یہی کہا کہ خدایا تو مجھے نکال تو رہا ہے لیکن میں ہمیشہ صراط مستقیم پر ملوں گا اور لوگوں کو کہنا میں راستہ دکھاتا رہوں گا۔ اب وہ ہے جو یہ کہتے رہے ہیں کہ خدایا مجھے صراط مستقیم پر چلا، ان کا یہ ماننا جو ہے کہ ابھی تک وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے، بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم قرآن کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ خدایا یعنی کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں، اور ہم صراط مستقیم پر کیسے ہیں؟ اور رسول کی حدیث ہے نا، علی مع الحق والحق مع علی، یعنی کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اب ہمارا ایمان اس بات کی گواہی دے گا کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں، ہم حق پر ہیں کہ نہیں ہے، ہم علی کے راستے پر ہیں کہ نہیں ہے۔ اگر یہ جان لیجیے، یقین رکھیے کہ اگر ہم کوئی بھی نیک عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو شیطان ہمیں ضرور بہکائے گا، اور جب شیطان ہمیں بہکائے گا تو اتنا دل میں یقین رکھ لیجیے گا کہ ہم علی کے راستے پر ہیں، ہم صراط مستقیم پر ہیں، ہم اس بات پر عمل کر رہے ہیں جو کہ رسول کی حدیث ہے کہ الامر مع الحق والحق مع علی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی ہمیں کوئی نیک عمل کرنے کو شیطان بہکائے کہ ہاں دیکھیے شیطان بہکاتا کیسے ہے؟ ایک شخص تھے امیر المومنین کے زمانے میں، اس نے کہا ایسا ہے میں آج یہ کام کروں گا، دیکھتا ہوں مجھے شیطان بہکاتا کیسے۔ اب اپنے گھر میں آیا، گھر میں آنے کے بعد کہا کیسا ہے؟ زوجہ سے نے کہا کہ ایسا ہے کچھ کھانے کو ہے، کچھ گندم وغیرہ ہے، لاؤ تو میں غریبوں کو دے دوں۔ تو اس نے کہا کہ ایسا ہے تمہارا دماغ خراب ہے، تمہارے بچے گھر میں ہیں، پہلے ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ پہلے تم غریبوں میں بانٹو گے۔ کہا میں پورا دینے کی بات تھوڑی نہ کر رہا ہوں، تھوڑا سا دے دو، آدھا دے دو، میں غریبوں میں دو۔ کہا نہیں آدھا بھی نہیں جائے گا، آدھا بھی تمہیں دینا ہے، پہلے اپنے گھر رکھو، جو اپنے گھر دیکھو۔ پھر اس کے بعد کہا اچھا آدھا دے دینا ہے، آدھے سے آدھا دے دو۔
जवाब वो भी नहीं देना है। पहले तो अपने घर रखते बच्चों का ख्याल रखो, फिर जाकर के दूसरों में बांटना, दूसरों के बारे में सोचना, पहले अपना सोचो। फिर वो मायूस होकर के लौट करके आया और आकर के कहता है ऐ अली, मैं नेक काम करना चाह तो रहा था, लेकिन मुझे शैतान ने नहीं बहकाया, बल्कि शैतान की अम्मा ने आकर के बहकाया। वाह वाह वाह। शैतान ने नहीं बहकाया, बल्कि शैतान की अम्मा ने आकर के बहका दिया। शैतान एक इंसानी सूरत में आकर के नहीं बहकाया, बल्कि वो आपको बहकाने के लिए तरह तरह की सूरतें इख्तियार करता रहेगा, तरह तरह के चेहरे बदलता रहेगा। कि आप कभी मोबाइल की शक्ल में, कभी दूसरे दोस्तों की शक्ल में आप नमाज के लिए जाते हो, कुछ ऐसा मसला पेश आ जाएगा कि जिससे आप नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, तो ये शैतान कहता था। तो अब उसको शैतान बहकाना शुरू किया, कहते घर जाओ, तुम्हारे बीवी बच्चे अकेले हैं, कहाँ तुम 40 से ज्यादा अशुद्ध पढ़ने के चक्कर में रह गए, घर बुला देखो, कमाओ, बच्चे भूखे हैं तुम्हारे। लेकिन उसके दिल में ख्याल आता रहा, अब 10 दिन गुजरे, 20 दिन गुजरे, 30 दिन गुजरे, अब 35 दिन गुजर जाने के बाद अब वो मायूस होने लगा। कहा हाँ, जो मेरा दिल कह रहा है वो बात सही है कि वहां मुलाकात के लिए नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी ऐसा है, चलो जब 35 दिन गुजर गए हैं तो 5 दिन और सही, 5 दिन जो है वो और इंतजार कर लेता हूँ। सदा अब जब 35 दिन गुजरने के बाद 40 दिन गुजर गए, इमाम नहीं आया, इमाम से उसकी मुलाकात ना हो पाई। अब वो घर को लौटने लगा। घर को लौटने के बाद जब वो रास्ते में था, तो रास्ते में लौट ही रहा था कि पीछे से किसी ने बड़ा तवज्जो से सुनिए इस बात को, हजरत सुनते हैं कि इमाम कैसे हमारी मदद करते हैं जब हमारे हाथ से तवज्जो करते हैं। जब वो 40 दिन गुजर गया, इमाम मुलाकात के लिए नहीं आया, अब वो घर को लौटने लगा, मायूसी किया कि फालतू का 40 दिन मेरा बर्बाद हो गया, इमाम मिलने के लिए नहीं आए, लगता है वो आदमी मुझे बेवकूफ बना गया। जैसे कि हालांकि मिंबरों पर होता है कि आजकल के जो आलिम आ रहे हैं बस ये कीजिए वो कीजिए, खुद का मन नहीं होता, उसे वो सिर्फ हवा के लिए करते हैं। लिहाजा अपने मिंबर का तहफ़्फ़ुज़ कीजिए, अपने मिंबर को बचाइए, क्योंकि एक ऐसी दरगाह है जिससे हमारी कौम का मुस्तक़बिल आगे जाए। अब वो लौटने लगा तो पीछे से किसी ने आवाज दी, कहा सुनो कहाँ जा रहे हो? कहा मैं कूफा जा रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, फुरात के रास्ते से जाओगे कि खुश्की के रास्ते से जाओगे? कहा नहीं, खुश्की के रास्ते से जाओगे। कहा अच्छा ऐसा है, कूफे में एक शहर है, वहाँ पे फलक का सांप रहता है, उसे 40 दिनार देना। कहा अच्छा 40 दिनार दे दूंगा, आपकी अमानत हो जाएगा, अब आपको उतना दूर जाना पड़ेगा, मैं जाहिर है वो दे दूंगा, लेकिन ये बताइए मैं आपका नाम क्या बताऊंगा कि फला शख्स ने मुझे दिया है? कहा तुम मुझे बता देना कि बकिया ने दिया। इमाम का एक लक़ब है बकियतुल्लाह, तो इमाम ने कहा ऐसा है, मुझे बता देना कि बकिया ने दिया। और वो कस्साब रहेगा, उसके आस्तीन में जो है खून लगा होगा, तुम घबराना नहीं, वो सुबह के वक्त अपने जानवरों को शुरू करता है, तुम सुबह के वक्त पहुंचोगे। देखिए वो भी पहुंचा नहीं है, लेकिन इमाम बता देंगे देखो उसकी आस्तीन में खून लगा होगा, तुम जब सुबह के वक्त पहुंचोगे तो तुम घबराना नहीं, वो सुबह के वक्त जो है अपने जानवरों को जुड़ा करता है। लेकिन इमाम की मुलाकात का एक फलसफा ये है कि जब भी इमाम से मुलाकात होती है ज़हन काम नहीं करता, ज़हन काम नहीं करता है, वो वही का वही ठहर जाता है। चाहे वो मिराज की शब हो, चाहे वो इमाम से मुलाकात कर रहा हो, ज़हन काम नहीं करता, वक्त वही का वही रुक जाएगा। अब चाहे वो मिराज के वक्त कुंडी दरवाजे की घंटी हिलती ही रहती हो, चाहे वो इमाम से मुलाकात के वक्त हो, वक्त वही का वही ठहर जाएगा। तो वो पहुंचा, जैसा बताया गया था बिल्कुल वैसा हुआ। उसने दफ्तर माफ किया, कहा ऐसा है मैं तुमको देख करके डरा नहीं, तुम्हारे हाथों में जो खून लगा हुआ है वो जानवरों का खून लगा हुआ है, तो तुम जानवर से मदद दिलाते हो। अब ये भी थोड़ा ताज्जुब में हुआ, और ये भी थोड़ा ताज्जुब में हुए कि जैसा जैसा बताया गया था वैसे वैसा निकल रहा है। तो अच्छा बताइए क्या काम है? क्या ये 40 दिनार है? करबला से एक शख्स ने मुझे दिया है, जिसका नाम अकिया है, उसने कहा कि ये आपको दे दो। बस इतना सुनना था कि वो दौड़ता दौड़ता अपने घर के अंदर गया, अपने लिबास को तब्दील किया, वुजू करके आया और आकर के कहता है कि जरा अपने सवारी से उतर करके आओ, मुझे वो आंखें छूनी है कि जिन आंखों ने इमाम का दीदार किया हुआ है। अब ये चौंका, कौन से इमाम, किसकी बात कर रहे हो? मैंने बताया था कि
میرے قدیم مولا کا یہ معجزہ ہے کہ ابھی صبح نموداری نہیں ہوئی ہے اور مولا نے مجھے قرض ادا کرنے کے لیے 40 دینار دلواتے ہیں. آپ اس کا آؤ بتاؤ. اب اس کے پاؤں سے زمین کھسک گئی اور اس نے فوراً کہا کہ واہ مولا یہ واقعہ یقیناً سچ ہے. حالانکہ میری قسمت میں نے آپ کو دیکھا لیکن آپ کے ہاتھوں کو مس کیا لیکن آپ کے ہاتھوں کا بوسہ اور آپ کے ماتھے کا بوسہ نہیں سکتا. دیکھیے امام ہر ایک سے ملاقات کے لیے آتے ہیں, ہر ایک سے ملتے ہیں, بس ہماری آنکھوں پہ پردہ, ہماری آنکھوں کا گمان پہ پردہ, ہماری آنکھوں کا گناہ ہو. یہ بات جان لیجیے کہ جب بھی امام ظہور کریں گے ہر شخص ایسا ہوگا جو کہے گا کہ میں نے ان کو دیکھا. امام ہر جگہ پر ہر جلوسوں میں امام آتے ہیں لیکن ہماری نگاہیں نہیں دیکھ پاتی, ہماری نگاہیں ان کو سمجھ نہیں پاتی. کیوں؟ کیونکہ جب بھی امام آتے ہیں ذہن کام ہوتا ہے. ایک بات ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو کہ ایک عبرت ناک واقعہ ہے, اس کو سنا کرتے رکھتے مسائل. انگلینڈ کے اس میں انگلینڈ میں ایک جوان اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے امتحانات دیا تھا. اپنا کمرہ جو ہے, اپنا گھر جو ہے, اپنے کالج سے کافی دور بھی ہو گئے. روز آتا جاتا تھا, سفر کرتا تھا. ایک دن جب آخری امتحان آیا تو اس کی گاڑی راستے میں خراب ہوئی. جب راستے میں گاڑی کا خراب ہونا تھا تو وقت نکلا جا رہا ہے. اگر ایک امتحان چھوٹ گیا تو پورا سال ہوگا, جیسا کہ آج کل کی تعلیمات میں ہوتا ہے کہ اگر ایک امتحان چھوٹا ہے تو پورا کا پورا سال برباد. وہ پریشان کیا کرے, اچانک گاڑی میں آیا, آ کر کے روز کا گریا کرتے گریا کرتے کرتے کہا کہ مولا میری مدد کیجیے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے کوئی بھی واجب نماز نہیں چھوڑوں. اس نے دعا کی. دعا کرنے کے بعد لوٹ آیا. لوٹنے کے بعد جب باہر آیا ایک سوال ہی آ گیا. رکنے کے بعد اس نے کہا گاڑی میں ڈرائیور صحیح کر رہا تھا, ایسا ہے اس چیز کو ایسے کرو, اس چیز کو ایسے کرو, تمہاری گاڑی صحیح ہو جائے. اور اس نے ویسے ہی کیا, گاڑی صحیح ہوگی, گاڑی اسٹارٹ ہوگی. اب سارے سواری چلنے لگے. جب وہ لڑکا چلنے لگا تو پیچھے سے اس سوار نے کہا جو کہ اترا تھا, اس نے کہا کہ ایسا ہے تم جا تو رہے ہو, تمہاری گاڑی صحیح تو ہو گئی لیکن جو اپنے امام سے وعدہ کیا اسے بھولنا مت, کیونکہ تمہارا امام تمہاری مدد کر رہا ہے, تمہاری آواز کو استغاثہ کی وجہ سے. لہٰذا جو بھی اپنے امام سے وعدہ کیا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھو تو اس وعدے کو کبھی بھولنا مت. یہ واقعہ ایک عالم دین کا نقل کیا ہوا ہے, کیونکہ امریکہ کی ماڈرن لائف ہوتی ہے, انگلینڈ کی ماڈرن لائف ہوتی ہے. انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک جوان چلتی ہی ٹرین میں نماز پڑھنا شروع کر دیا. اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہوا, کسی لڑکی کا واقعہ ہے, جب نماز سے فارغ ہوا تو انہوں نے پوچھا تھا آپ کے لباس کو اور آپ کے چہرے کو دیکھ کر تو یہ نہیں لگتا ہے کہ آپ نماز سے اتنے پابند ہوں گے. تو اسی لڑکے نے اس واقعے کو نقل کیا تھا کہ میرے ساتھ ساتھ ایسا ایسا واقعہ ہوا پیش آیا ہے, لہٰذا اسی لیے میں آپ سے کوئی بھی نماز پڑھ سکتا. کہنے کا مقصد یہ ہے, مجلس کا موضوع بھی یہی ہے, مجلس کا پورا نچوڑ یہی ہے کہ ہم کسی دوسرے کے سامنے ہاتھوں کو نہ پھیلائیں, ہم صرف اور صرف اپنے امام کے آگے کریں. امام بھی ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں. کبھی ہم اپنے امام سے دعا کرتے ہوئے دیکھیں, کبھی ہم اپنے امام سے استغاثہ کرتے ہوئے دیکھیں. امام ضرور سننے پائیں گے, لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنے امام کی معرفت کو رکھنا ہے, امام کو پہچاننا ہوگا. ہم گناہوں پہ گناہ کیے جاتے ہیں, امام ضرور کریں گے, امام بدلہ لیں گے, امام حسین کا ہمارا بھی بدلہ لیں گے. امام کو خدا یا ہم امام کے ناصروں میں شمار کرنا. پہلے ہم امام کے ناصروں میں کرنے کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر تو کریں, اپنے آپ کو اسی حساب سے سنواریں. امام جان لیجیے ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے خون کے آنسو ہوتے. ہمارا امام خون کے آنسو ہوتا اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ خدا یا میرا بندہ ہے, میرا چھوڑنے والا ہے, ہو سکتا ہے ایسے جانے کی کوئی غلطی ہو, میں تیرا بنی ہو کر اس کے لیے معافی دلوا. جب ہمارا امام ہمارے لیے اتنا سب کچھ کر سکتا ہے, ہم اپنے امام کی معرفت کیوں نہ کر سکتے؟
ذرا معجزات کے مصائب کو سنیے عزیزوں، معجزہ ہم سنتے ہیں، مولا عباس کا معجزہ، مولا حسین کا معجزہ، لیکن ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آزاداری ہونے سے پہلے ہم جو سوچتے رہتے ہیں کہ مجلس کیسے برپا کریں گے، مجلس کیسے کریں گے، ہماری استطاعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے محرم قریب آتا ہے ہمارے حالات اچھے ہوتے چلے جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہماری اتنی استطاعت نہیں ہے، ہم تبرکات کیسے برپا کریں گے، لیکن 10 دن گزر جاتے ہیں، ہم اچھے سے اچھا تبرک بانٹتے ہیں، کیوں؟ یہ آقا حسین کا معجزہ ہے، ہم مجلسوں کو برپا کرتے ہیں اور مولا ہماری مدد کو آتے ہیں۔ ایک بار کا واقعہ ہے، ایک بچہ مولا عباس میں اپنی ماں کو لے کر کے آیا اور یہ کہتا ہے ماں بہت ضعیف تھی، وہ چھوٹا سا بچہ آتا ہے، تب یہ بچہ شاید نقل کرتے ہیں کہ وہ بچہ لے کر کے آیا اپنی ماں کو، اللہ کر کے ماں مولا عباس کے ذریعے کے سامنے ماں کو لے ڈالتا، کیا کر کے کہتے ہیں کہ حضرت عباس تم نے سب کو شفایابی دی ہے، میری ماں کو بھی شفایابی دے دے۔ اب میں جب اس بچے کے پاس پہنچا دیکھا کہ ماں بالکل لاغر تھی، ماں بالکل کمزور تھی، میں نے کہا بیٹا اب ان کا بچنا مشکل ہے، ایسا ہے تم اب ان کو لے کر کے گھر جاؤ، ان کا بچنا مشکل، لیکن کہا نہیں میں عباس کی بارگاہ میں آیا ہوں اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ عباس سب کو ٹھیک کرتے ہیں، سب کی دعاؤں کو مستجاب کرتے ہیں، عباس ابو الفضل ہے، عباس ابو الفرائض ہے، وہ میری دعاؤں کو ضرور مستجاب کریں گے، میری ماں کو ضرور شفایابی دیں گے۔ چند وقت گزرتا گیا، تھوڑی دیر اور گزرتی چلی گئی، لیکن کچھ ایسا نہ ہو سکا کہ جس سے ماں کو شفایابی ہو۔ ایک مرتبہ اس بچے نے کہا کہ عباس تم میری ماں کو ٹھیک کرو، اور میں آپ کی مدد چاہ رہا ہوں، تمہارے بابا سے تمہاری شکایت کرتا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ تم نے سب کو ٹھیک کیا، سب کو اچھا کیا، لیکن میری ماں نے میرا ایک اکیلا سہارا ہے، تم اس کو نہیں صحیح کر رہے ہو، تم اس کو شفا نہیں دے رہے ہو۔ وہ بچہ حرم سے آگے نکلا، حرم سے باہر نکلا، باہر سے نکلنے کے بعد شہر کے دروازے تک آیا، شہر سے آگے نکلا تھا کہ ایک سوار آیا، اور سوار آنے کے بعد اس کو کہا کہ ایسا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہاں میں نجات چاہ رہا ہوں قاضی عباس کی شکایت کرنے کے لیے، قاضی عباس کی شکایت کرنے کے لیے میں نجات کی طرف جا رہا ہوں۔ اور میرے پاس جواب میں تھا ایسا ہے تو میری سواری پر آؤ، آنے کے بعد کربلا چلو، وہاں تمہاری بات ٹھیک ہو گئی ہے۔ کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، ابھی میں جاؤں، میری بات ٹھیک ہوئی ہوں تو میں کیسے یقین کروں، میں پھر دوڑ کر کے آؤں گا، نہیں میں ابھی نجات جا رہا ہوں۔ کہا نہیں تم بیٹھتے میرے ساتھ چلو، میں اس کے ساتھ بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد جب میں جا کر کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ میری ماں صحیح سالم صحیح عباس کو پکڑ کر کے آہوازاری کرتی چلی جا رہی ہے، کیا حسین عباس کرتی چلی جا رہی ہے۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا اے اماں کیا معاملہ تھا، کیا معاملہ تھا؟ ابھی تک تو آپ کے بستر مرد کو تھی، بستر میں تھی، آپ کو شفایابی نہ مل سکی تھی، ابھی آپ کیسے تمہیں ساری بہت ماں نے کہا کہ بیٹا میں نے دیکھا کہ جو سوال میرے پاس آیا ہے اور آ کر کے کہتا ہے ضرور اپنے بچے کو روک لو، میرے بابا کو کبھی شکایت نہ کرنے کے کہو، تم آج کے بعد سے شکایت، آج کے بعد سے تم نے کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی مسئلہ گیا اب طرح کر کے کہتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ سوال مجھے ملا ہے، کہیں وہ میرے آقا عباس میں نہیں تھے، بھائی مجھ سے کیسی غلطی ہو گئی کہ میں اپنے آقا کی شکایت کے لیے آگے بڑھ گیا۔ حاضروں چند واقعہ اور پیش کرتا ہوں، اس واقعے سے ہٹ کر کے جو آج کی تاریخ ہے، آج کا مسائل ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ہم کو ہمارے جد کے لاشوں سے ایسے گزارا گیا کہ جیسے کوئی ہمارے بچتے نہ ہو۔ ذرا انصاف سے بتائیے کوئی جوان بیٹا ہو جو کہ صحیح سالم ہو، کیا وہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے باپ کا لاشا تبتی ہوئی روٹی پر رہنا پڑا ہو؟ ہائے میرا مولا سجاد کس طریقے سے برداشت کیا ہوگا کہ اس کے بابا کا لاشا کربلا کی تپتی زمین پر پڑا ہوا ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں ذرا یہ بتائیے کہ وہ
سکتا ہوں، نہ ایمان ہوتے ہوئے اپنے باپ کو منواتے جنازہ بتا سکتا ہوں. اس نے عالم الذین ظلم مریم مطلب ویلہا ہم قصص عبادت کے بارے میں قبول بیان فرما. ویلہا ہم رسول کو دنیا